فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وصاحب الوصین مولانا مولا الثقلین مجد الحسن والحسین ابی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ بتبارک وتعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صلوات پڑھی ظاہر ہے کہ اب اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور جس طریقے سے مومنین نے تعاون فرمایا یہاں پر آ کر شہزادی کونین کے فرش اعضاء کی زینت بنے. اور ہمارا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے. میں ممبر پہ سے کہہ رہا ہوں اس بات کو سامنے رکھیں. میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ اس کو راہ ہدایت کی راستہ دکھانا ہے. ٹھیک ہے. اگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو میری بات سے تکلیف ہوئی ہو تو میں مجھ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ دیکھیے ایک بات ہے، ایک ہے عالم باعمل اور ایک ہے عالم بے عمل. ایک ہے عالم باعمل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے عالم باعمل. بے عمل عالم کا کردار کیا ہوتا ہے اور باعمل عالم کا کردار کیا ہوتا ہے؟ باعمل کا کردار یہ ہوتا ہے، پوری توجہ رکھیے گا، بے عمل کا کردار یہ ہوتا ہے کہ قوم کی کمی کو دیکھ کے نظر انداز کر دیتا ہے. بے عمل کی جو انداز ہوتا ہے، بے عمل عالم ہوتا ہے جو قوم کی کمزوریوں کو دیکھ کر اس پر نظر انداز کر دیتا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اس سے فائدہ اٹھا لے. اور باعمل وہ ہے کہ اگر اپنے قوم کی کوئی کمی دیکھتا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مولا کو باعمل چاہیے ہے، بے عمل نہیں چاہیے ہے. صلوات پڑھی محمد. اب ظاہر ہے کیونکہ مومنین جمع ہیں، باہر جو لوگ ہیں ان سے گزارش ہے میری وہ اندر آ جائیں تاکہ مجلس اپنے صحیح انداز سے شروع ہو سکے. ایک باواز بلند صلوات پڑھی محمد. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ آخری مجلس ہے اور فرش اعضاء کا سلسلہ ہم لوگ کا ہے، اور فرش اعضاء یہ رحمتوں کا فرش ہے، یہ برکتوں کا فرش ہے، یہ عزتوں کا فرش ہے، یہ جنت. آئے صلوات پڑھی محمد. اجازت ایک مل جل کا باواز بلند صلوات پڑھی محمد. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مقصد دین ہے اس کو نہیں سمجھا جا رہا. مسئلہ یہ ہے کہ دین کا انداز کیا ہے، دین آپ کو کہاں سے کہاں دیکھنا چاہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے جتنا ہمارا بلند مولا ہے اتنا ہی آپ کو مولا بلند دیکھنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر جسم سے قد بڑھا لیں تو وہ قد مانا نہیں جائے گا. اگر معیار سے قد بڑھائیں تو اس کا کردار سے قد اگر بڑھے گا تو اہل بیت کو کردار والا قد بلند، چاہے وہ پستر کیوں نہ ہو. جو اگر کمتر ہوتا ہے تو وہ تو ایسے ہیں کہ کمتر کو برتر بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں
اسی لیے انہیں نے بیان فرمایا کہ دیکھو ہمارے نام سے نہیں ہمارے کردار سے جڑو. جب کردار سے جڑو گے تو میں تمہیں یہاں بھی بخشوا دوں گا وہاں بھی بخشوا دوں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پالنے والے مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا سلطان دے دے, ایک ایسا وزیر دے دے, اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا نصیر عطا کر دے کہ جو بھی پکارے مدد کے لیے وہ اس کی مدد کے لیے حاضر ہو, ہر وقت نصرت کے کرنے پہ تیار ہو, ہر وقت اس کی مدد کرنے پہ تیار ہو. تاریخ نے ہم کو لکھا کہ یہ ایک ایسی شخصیت کہ جہاں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ رسول پکارتے رہے اور مدد کے لیے نہیں آئے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ رسول پکار رہے کہ میری مدد کرو, میں زندہ ہوں احد کے میدان میں, مگر کوئی سب رسول کو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے. لیکن ایک وہی تھا جسے رسول نے پکارا تھا, ایک وہی تھا کہ جو مدد کر رہا تھا, جس نے ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا وہی رسول کے ساتھ نبھا رہا تھا. وہ کون ہے؟ تاریخ کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. تو آج ذات اسلام جو چمک رہا ہے وہ جناب امیر اسلام کی وجہ سے. آج جس اسلام کے اوپر جو دمک پیدا ہوئی ہے وہ ان کے کردار کی وجہ سے. یہی یاد رکھیے گا, کیونکہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نعرے آپ کے جو ہے آپ کے پھوٹے اور ایسے نعرے ہوں کہ چھتیں اڑا دیں. عزیزان گرامی, چھتیں نہیں, آپ کے نعرے ہوں تو آج کے روپے, کیونکہ جب کردار سے نعرہ بلند ہوگا تو اس کا معیار کچھ اور ہوگا. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہونا چاہیے کہ ہم علی والے ہیں. توجہ رکھیے گا, کردار خود بتا دے گا کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. کردار خود بتائے گا کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. سلمان و بوذر جب نکلتے تھے تو لوگ دور سے کہہ دیتے تھے یہ علی والے ہیں, یہ علی والے ہیں. اب تاریخی ایک مثال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب قمبر جو تھے بہت خاموش امیر المومنین اسلام کی بزم میں تشریف لائے, بہت ہی چپ چپ. تو مولانا نے پوچھا قمبر کیا بات ہے, قمبر کیا بات ہے؟ کہ مولا آج میں جدھر سے نکلتا ہوں تو لوگ مجھے تانے دیتے ہیں, لوگ مجھے آپ کے اوپر تانے دیتے ہیں کہ یہ علی والے علی والے علی والے. تو کہا آپ کو کیا فیصلہ ہے؟ کہا کہ یہ علی والے ہیں, غریب ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ان سے کہو, تو جناب امیر السلام نے کہا کہ جو طنز کر رہے تھے, جو طنزیہ گفتگو کر رہے تھے, تو امیر المومنین اسلام نے چاہا ہوتا تو یہ کہہ دیتے کہ تم بھی جا کر اس سے زیادہ کہو, سنا دو کہ تم اس کے ماننے والے ہو, تم اس کے ماننے والے ہو, تم اس کے ماننے والے ہو, تمہارا کردار یہ. لیکن جناب امیر اسلام کا قول سنیں کہ اے قمبر ہمارے دشمنوں کے درمیان تم ایسے رہنا, پوری توجہ رکھیے گا, ہمارے دشمنوں کے درمیان تم ایسے رہنا جیسے 32 دانتوں کے درمیان زبان رہتی ہے. پوری توجہ رکھیے گا, جیسے 32 دانتوں کے درمیان زبان رہتی ہے, ملتی سب سے ہے, دبتی کسی سے نہیں ہے. صلی محمد و کیونکہ ہم ہر بات اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں دبنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ حق الحق والمر, جناب امیری کا قول ہے حق کڑوا ہوتا ہے, کسی کے حلق سے جلدی نہیں اترتا ہے. لہذا میں بھی ایک ایسے ہی ذاکر ہوں جو جلدی کسی سے حلق سے نہیں اترتا ہوں. صلوات علی محمد والے. تو آج عزیزان گرامی یہ اس نصیر کی بات ہے کہ جس نے کائنات میں رسول سے لے کر تمام رسولوں کی مدد کی. یہ وہ نصیر ہے کہ جس نے اسلام کی نصرت کی, یہ وہ نصیر ہے کہ جس نے ایمان کی نصرت کی, یہ وہ نصیر ہے کہ جس نے پیغمبروں کی مدد کی, یہ وہ نصیر ہے جس نے امیروں کی مدد کی, یہ وہ نصیر ہے جس نے فقیروں کی مدد کی, یہ وہ نصیر ہے جس نے غریبوں کی مدد کی, یہ وہ نصیر ہے جو سارے تقدیریں بدلنے والا, یہ وہ نصیر ہے کہ دنیا کی مدد کرنے والا, یہ وہ نصیر ہے کہ جو اسلام کی محسن بنا ہوا, اسلام کا
ناصر بنا ہوا, اسلام کا حامی بنا ہوا, رسول کا حامی بنا ہوا, قرآن کا حامی بنا ہوا, شریعت کا حامی بنا ہوا, دین کا حامی بنا ہوا, پیغمبر کا حامی بنا ہوا, پیغمبر کی مدد کرنے والا بنا ہوا, قرآن کی لفظوں کو بچانے والا علی. تاریخ نے لکھا کہ یہ وہ علی ہے کہ جس پر رسالت کو بھی ناز ہے اور امامت کو بھی ناز ہے. صلوات پڑھیے محمد ایک اور صلوات پر محمد. بھائی جناب اسد صاحب سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ آ جائے, کرسی سے زیادہ فرش اعضاء پہ لطف آئے گا آپ کو. صلوات پڑھیے محمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نہیں آپ آ جائیے یہاں, آپ کو لطف آئے گا ہوا کا. ایک آواز بلند صلوات پڑھیے محمد. کیونکہ ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نصیر باقی تھا کہ جو اللہ کی طرف سے نصیر رسول کو بھیجا, ہر جگہ پر محسن اسلام بنا رہا, ہر جگہ پر کمال بنا رہا, ہر جگہ پر عظمت رسالت بنا رہا. اور علی کا نعرہ کیوں نہ بلند ہو کہ کسی موڑ پر علی نے ہمیں شرمندہ کیا ہی نہیں. علی کہاں, آپ کسی بھی موڑ پر چلے جائیے, علی نے ہمیں شرمندہ نہیں کیا ہے. جگہ جگہ پہ آپ تنہا رہیے. پیغمبر نے فرمایا کہ تم تنہا بھی رہو, اگر ذکر علی کر رہے ہو تو یہ سمجھ لینا کہ تم تنہا نہیں ہو, تمہارے ساتھ 1,24,000 پیغمبر ساتھ میں. اب اس میں آپ کہہ سکتے صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اگر نعرے حیدری ہے تو آپ جگہ جگہ پہ اگر ڈر رہے ہیں یا خوف میں ہیں تو صرف علی کو پکاریے, صرف علی کو پکاریے, کیونکہ یہ ایسا علی ہے کہ جس کو نبی نے پکارا. یہ یاد رکھیے گا, اگر دنیا یہ کہتی ہے علی کو پکارنا بدعت ہے تو ہم پر کیوں الزام رکھتے ہو؟ پہلے یہ دیکھو کہ کس نے پکارا ہے, پہلے کس نے پکارا ہے. عزیزان گرامی, ہم علی سے کچھ مانگے تو تم اعتراض کر دیتے ہو, لیکن اللہ علی سے مانگ رہا ہے. اللہ علی سے کیا مانگ رہا ہے؟ کہا شب ہجرت کے اندر, کہا اے علی معراج کی منزل شب معراج جب رسالت کو بلایا جا رہا ہے تو ایک مرتبہ اللہ مخاطب ہوا, میں اپنا لہجہ نہیں رکھتا ہوں, مجھے اپنے حبیب سے بات کرنا ہے, اے علی اپنا لہجہ دے دو. تو جب اللہ لہجہ مانگ رہا ہے تو بشر کو مانگنے میں کیا اعتراض ہے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. یہ وہ شخصیت ہے جب اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ علی مجھے اپنا لہجہ دے دو. اور کسی نے پوچھا تھا کہ پیغمبر اسلام سے کہ آپ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ سے اللہ نے کس لہجے میں گفتگو کی؟ تو آپ نے فرمایا اللسان خط علی ابن ابی طالب, یعنی اللہ نے ہم سے لہجہ علی میں گفتگو کی, لہجہ علی میں گفتگو کی. تو یہ سوچئے کیوں بھائی اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی تھی تو ویسے ہی علی سے نبی سے کر لیتا. کہا نہیں پالنے والے, تم نے علی کا لہجہ کیوں مانگا؟ جیسے موسیٰ سے گفتگو کی ویسے خود کر لیتے. وہ متکلم ہے جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے. بھائی توجہ رکھیے گا, وہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے وہ ایسا متکلم ہے. جیسے جناب موسیٰ کو درخت سے باتیں کرا دی تو اس نے کلام پیدا کیا نہیں کیا. بھائی نبی اکرم کی فضیلت دیکھیے, وہ موسیٰ تھے کہ جن سے اللہ نے درخت سے باتیں کرائیں. یہ ہمارے رسول کا معجزہ تھا کہ سنگریزے ہاتھ میں لے لیتے تھے, کلمہ پڑھنے لگتے تھے. یہ سنگریزے ہاتھ میں لے لیتے تھے اور کلمہ پڑھنے لگتے تھے. تو یہ بتائیے کہ کیا افضلیت نہیں ہے, کیا کمال ہے. تو پالنے والے یہ بتا کہ جب موسیٰ سے درخت سے باتیں کرا سکتا ہے, اپنے لہجے میں بات کرائے. کا تمہیں معلوم ہے کہ جب جناب موسیٰ نے میں نے اس سے گفتگو کی تو موسیٰ کوہ طور پر غش کھا کے گر پڑے تھے. میں نے اپنے لہجے میں بات کی تھی
تو میں نے کہا پہلنے والے کیوں نبی سے کیوں نہیں بات کرا؟ کہا وہ سن لو، وہ کلیم ہے اور یہ حبیب ہے، وہ کلیم ہے یہ حبیب ہے، وہ موسیٰ ہے یہ رسول ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے امام الانبیاء۔ امام آگے آگے ہوتا ہے، انبیاء امام آگے آگے ہوتا ہے، مامون پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ تمہارا رسول کتنا بلند ہے، اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے۔ تو جب سارے نبیوں کا امام بنایا ہے تو آدم رسول کے پیچھے، نوح رسول کے پیچھے، عیسیٰ رسول کے پیچھے، یحییٰ رسول کے پیچھے، سلیمان رسول کے پیچھے، کیونکہ یہ امام الانبیاء ہے، باقی سب مامون ہیں۔ صلوات محمد آج ذات امیر المومنین اسلام کے سلسلے سے گفتگو ہوگی کہ جس طریقے سے کہ دیکھو مجھے اللہ نے کہا کہ بھائی یہ حبیب کا معاملہ ہے، وہ کلیم کا معاملہ، وہ غش کھا کے گر پڑے تھے، لہٰذا میں ان سے گفتگو کرنا ہے۔ اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ خود آواز غیبت آئی، ادعونی ادعونی، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ۔ بس اتنا یہ تھا کہ دو حد کمان، دو آنکھوں کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ عزیزان گرامی، کہا اور کیا ہوا؟ کہا کہ وہاں سے ایک ہاتھ نکلا جو شان رسالت پر پہنچا۔ اب جو دیکھا تو میں نے اس انگوٹھی کو پہچانا جس کو انگوٹھی کو جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنتے تھے۔ آج اسی سلسلے سے گفتگو کرنا ہے کہ جناب امیر کے وہ فضائل ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی رسالت فضائل بیان کر رہی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے امامت فضائل بیان کر رہی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے مشیت فضائل بیان کر رہی ہے۔ کبھی رسول کا نام نہیں لیا، کبھی رسول کو رسول کہہ کے نہیں پکارا، کبھی محمد کہہ کے نہیں پکارا، کبھی کیا کہا؟ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا۔ تھوڑی سی دیر کو چادر اوڑھ لی تو یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کبھی کملی اوڑھ لی تو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، اور کبھی اتنے سید و سردار بلند ہوئے کہ یاسین قرآن نے کہہ کے پکارا، اور اتنے پاک و پاکیزہ بنا دیا کہ سورہ طٰہٰ بنا دیا۔ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد، کیونکہ یہ اس کی ذات ہے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے؟ آئیے ہم جیسا نجس بشر کیسے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اب ہم آپ کو فضیلت گنائیں کس سے بیان کی ہے، کس نے بیان کی ہے؟ یہ فضائل رسالت آج بیان کرے گا ذات علی ابن ابی طالب۔ دیکھیے آپ لوگ اگر بیدار والی صلوات پڑھیں تو مجھ کو بھی آپ سلانے لگتے ہیں۔ بھائی ہم یہاں مجلس پڑھنے آتے ہیں، لوری سننے تھوڑی نہ آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد والا۔ اب آپ لوگ بیدار ہیں عزیزان گرامی، سنیے، وہ رسول جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہے، اس رسول کے لیے اب کون کہہ رہا ہے؟ جناب امیر۔ اب جناب امیر کے بارے میں پہلے رسول سے سنیے کہ رسول نے کیا فرمایا۔ رسول نے فرمایا یا علی، یا علی، علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، ٹھیک ہے؟ یا علی انت منی وانا منکا، یا علی میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا، یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا۔ علی کون؟ قسیم النار جنہ، کس نے کہا؟ رسول نے۔ یا علی، یا علی ایک مرتبہ کہتے جاتے ہیں یا علی سورج کو پلٹانے والا علی، چاند کو بلانے والا علی، ستارے کو در پہ بلانے والا علی۔ اس کے بعد کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین علی، خلیفۃ المومنین علی، خلیفۃ المتقین علی، جناب امیر علی، یاسب الدین علی، جناب امیر علی، صراط مستقیم علی، یاسب الدین علی، شافع محشر علی، صراط مستقیم علی۔ وہ آپ سنیے گا، یاسب الدین علی، قائد غیر محجلین علی۔ اب جو سارے صفات بیان کرنا شروع کیے، کس نے کہا؟ وہ کہا کہ یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی، یا علی حربوں کا حربی، یا علی فہموں کا فہمی، یا علی حلموں کا حلمی۔ اے علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا
شعور میرا شعور، تمہاری فکر میری فکر، تمہاری حیبت میری حیبت، تیری زہد میرا زہد، میرا زہد تیرا زہد، تیرا صبر میرا صبر، میرا صبر تیرا صبر، تیرا جلال میرا جلال، میرا جلال تیرا جلال، تیرا کمال میرا کمال، میرا کمال تیرا کمال، تیرا صفات میرے صفات، میرے صفات تیرے صفات، تیرے اوصاف میرے اوصاف، میرے اوصاف تیرے صفات، تیری بلندی میری بلندی، میری بلندی تیری بلندی، تیرا قدم میرا قدم، میرا قدم تیرا قدم، تیرا جہاد میرا جہاد، میرا جہاد تیرا جہاد، تیرا فیصلہ میرا فیصلہ، میرا فیصلہ تیرا فیصلہ، تیرا قلم میرا قلم، میرا قلم تیرا قلم، تیرا ممبر میرا ممبر، میرا ممبر تیرا ممبر، تیرا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر تیرا ذکر، تیرا دوست میرا دوست، میرا دوست تیرا دوست۔ ایک سلوات کس نے بیان کیا؟ رسول نے، ٹھیک ہے۔ یا علی شوہر بطول، یا علی داماد رسول، علی حسنین کے باپ، مولود کعبہ، قبلہ کعبہ، ساقی کوثر، مالک کوثر، قسیم النار جنہ، استاد جبرائیل، استاد جبرائیل۔ اور حقیقت میں ہے میرا کوئی استاد بن نہیں پایا سوائے علی کے، کیونکہ میں نجفی گیا اور وہیں سے جو جناب امیر کے در کی خاک ملی، جو آج چمک جو دمک ہے امامے کی، وہ علی کے قدموں سے مبارک سے لپٹی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھی بھائی، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیوں کس نے بیان کیا؟ کس نے بیان کیا؟ نبی نے کہا۔ کیا کہا؟ علی کل کے امیر ہیں، علی نے کہا، نبی نے کہا، ٹھیک ہے۔ فاتح خیبر نبی نے کہا، فاتح مرحب و انتر نبی نے کہا، ساقی کوثر نبی نے کہا، ہادی محشر نبی نے کہا، عزیزان گرامی صراط مستقیم النبی نے کہا، صراط حق نبی نے کہا، یعنی حق کا راستہ، حق کا راستہ۔ آپ سنیے گا، یاسب الدین جناب امیر، شافع محشر، مشکل کشا، صاحب الیہ، صاحب اوصاف، صاحب کمال، صاحب جلال، صاحب عظمت، صاحب ولایت، صاحب رسالت، یہ ساری چیزیں پیدا ہونے کے بعد کا کل ایمان کس نے؟ اور جب ہم نے نبی علی سے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں پورے مجمع کی توجہ کہ عظمت رسالت کو کہتے ہیں کہ ہم تو بیان نہیں ہوتی، لیکن آج سن لو کہ علی کی زبان سے فضیلت رسالت کیا بیان ہو رہی ہے۔ کس نے؟ جو علی فاتح خیبر تھا، جو علی فاتح مرحب و انتر تھا، جو مولود کعبہ تھا، جو منبر غدیر کا مولا تھا، خطیب نجف البلاغہ تھا، اور جو خلیفۃ المسلمین تھا، خلیفۃ المومنین تھا۔ عزیزان گرامی، اس نے جب اس سے پوچھا گیا کہ تم سے محمد کا رشتہ کیا ہے، اس نے کہا انا غلام محمد۔ ارے پوری توجہ رکھیے گا، انا غلام محمد۔ ارے عزیزان گرامی، آج دنیا تو سوچ لے کہ جب محمد کا غلام، علی کا غلام ایسا ہے، محمد کا غلام ایسا ہے، تو اس کا امام کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھی محمد۔ یہ ہے عظمت رسالت۔ ہم نے کبھی کسی کے معیار کو نہیں گھٹایا۔ آپ نے کوئی حد باندھی ہوگی تو باندھی ہوگی، ہم کسی کی حد نہیں گرانا چاہتے اور ہم کسی کا معیار نہیں گھٹانا چاہتے، کیونکہ جس کا جو معیار اللہ نے رکھا ہے اس کا وہی معیار رکھا ہے۔ صاحب آپ بڑھا دیتے، حد سے زیادہ بڑھا دیتے، تو ہم ہماری اوقات کیا ہے بڑھائیں گے؟ بڑھایا اسے جاتا ہے جس میں کوئی کمی ہو، بڑھایا اسے جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو، جس پہ کوئی عیب ہو۔ جیسے آج کا نیتا جیسا ہوگا بدماش ہے ویسا ہی نیتا بڑا۔ عزیزان گرامی، وہاں اسلام کی ریاست ہے، اسلام کا مزاج نہیں چل رہا ہے، دنیا کا مزاج چل رہا ہے۔ بھائی اتنا سن لو کہ ہم یوگی اور مودی کے آنے سے بات نہیں چلتی ہے، امام مہدی کے آنے سے بات چلے گی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ فضیلت ایمان کیا ہے؟
فضیلت امام کو پہچانو. دن اچھے آئیں گے، دن اچھے آئیں گے، دن آئیں گے اچھے جب امام مہدی آئیں گے. عزیزان گرامی، فرش اعضاء پر اسی لیے میں نے کہا کہ فرش اعضاء پہ سوچ کے بیٹھا کریے کہ فرش اعضاء تنہا نہیں ہے. اگر اکیلے میں بھی فرش اعضاء ہے تو اس پر لاکھوں کا مجمع موجود ہے. یہ نہ سوچیے گا کہ دو آدمی میں گفتگو ہو رہی، کیونکہ اس پر انبیاء بھی موجود ہیں، اولیاء اور کرام بھی موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں. کیونکہ یہ یاد کہ جہاں حسین کی فرش ماتم ہوگے وہاں ذکر علی اہل بیت خود بخود تشریف لے آئیں گے. ایک صلوات پڑھی محمد علیہ. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. وہ انہیں ارشاد فرمایا، ایک شخص آ گیا اسے کہا مولا شارٹ کٹ میں کوئی جنت بتائیے کہ جنت کا طریقہ کیا ہے جو شارٹ کٹ میں آدمی جو ہے پہنچ جائے. بھائی کچھ لوگ بڑے لمبے لمبے راستے نکل جاتے ہیں ٹہلتے، مجھے ایسے کہیں رنجا نگر پہلے تک چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی تھکاوٹ کا سفر کیا. لیکن اب وہ شارٹ کٹ والا معاملہ جو ڈھونڈ رہا ہے وہ آدمی وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ جنت میں شارٹ کٹ کیسے پہنچا جائے. تو امام جو چاہنے والے امام کے بیٹھے تھے تو امام نے فرمایا کہ تمہیں جنت کی کیا ضرورت، تمہیں جنت کی کیا ضرورت، تمہیں شارٹ کٹ میں جانے کی کیا ضرورت. ہم ایک طریقہ بتائے دے رہے ہیں، اس کو دیکھو. جہاں ہم ہوں گے وہیں جنت ہوگی. امام نے فرمایا کیا؟ جہاں ہم ہوں وہیں جنت ہے. صاحب نہج الاسرار نے لکھا کہ جہاں ہم ہوں گے وہیں جنت ہوگی. تو امام نے ثابت کیسے کیا بھیا جہاں ہم ہوں گے وہاں جنت ہوگی؟ کبھی زمین والوں کو عرش پر نہیں بلایا گیا جنت ہے، توجہ رکھیے گا. کبھی زمین والوں کو عرش پہ لا کے نہیں بٹھایا گیا کہ یہ جنت اصلی ہے. دیکھو زمین جہاں در اہل بیت تھا وہاں والوں اوپر والوں کو نیچے بھیجا گیا. در اہل بیت پہ جاؤ وہی جنت ہے، وہی جنت ہے. فرش مجلسی جنت ہے. آپ نے دیکھا کہ کبھی ملائکہ جو ہیں اسی بہانے آ رہے ہیں، کبھی حسین کا جھولا جھلانے کے بہانے آ رہے ہیں، کبھی در سیدہ کی چکی چلانے آ رہے ہیں، کبھی جو ہے رسول کے سامنے آ رہے ہیں، کبھی علی کی زیارت کرنے آ رہے ہیں. تو اس کا کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ جنت اصل وہ نہیں ہے، اصل فرش اعضاء ہی سے جنت ہے، در اہل بیت ہے. صلوات پڑھی محمد. پھر اس کے بعد آ گیا مسئلہ اسی سلسلے سے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ جنت کے سلسلے سے کہ کسی ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کا عمل کیا ہے، تو ہم لوگ جنت کا جب معاملہ آتا ہے کہ جنت کہاں سب سے پہلے ہم جائیں گے. کہا کیوں؟ کہتے ہیں جہاں علی وہاں. یہی کہا جاتا ہے نا کہ جہاں علی وہاں ہم. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے کہتے ہیں کہاں علی و کہاں ہم، ہے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب علی کو مانا ہے تو ایسے مانو جیسے اپنا رہبر مانا ہے، پھر وہ جو علی کہیں گے اسی پر عمل ہوگا. صلوات پڑھیے محمد. تاریخ نے جناب امیر اسلام کے سلسلے سے لکھا ایسے ایسے فیصلے کہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ ڈھونڈ نہیں سکتے کہ علی نے کیسے کیسے فیصلے کر دیے، کیونکہ یہ اسلام کا نصیر ہے، اسلام کا محسن ہے. آج تاریخ میں ہم سے یہ لکھا رہتا ہے کہ ہجرت کے بستر پہ علی کیوں لیٹے. اب میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں. خطیب اکبر دو گزرے، میں آپ کے سامنے عرض کروں. خطیب اکبر لکھنؤ کی تاریخ میں دو گزرے. ایک ہے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ مرحوم تابع سرا. کہ آپ لوگ ان کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ دیے، غریق رحمت کریں کیونکہ بہترین. اور دوسرے خطیب اکبر میرے جد امجد میرے دادا مولانا اولاد حسین صاحب، جو یہاں جانتے ہوں گے، جو بزرگ حضرات جو ہیں انہوں نے ان کے مختار نامہ بھی سنا ہے اور انہوں نے مجلسوں کو بھی یہاں سے غفرامات کے بعد جو ہے وہ ذوالفقار علی صاحب کا جو آج کل بیابت پلازا جہاں پہ بنا وہ وہاں پہ ان کا اڈا تھا، وہیں وہ مجلسیں پڑھتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ غفرامات کے پیچھے جو مقبرہ تھا جو جناب افضل محل والوں کا، تو اس میں بھی وہ خمسہ پڑھتے تھے، یہاں پورا اشرا پڑھتے تھے. لہٰذا میں آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ میرے دادا خطیب اکبر مولانا اولاد حسین صاحب بیان فرماتے تھے کہ مسئلہ کہ ہجرت کے بستر پہ علی کو لٹایا کیوں.
ہجرت کے بستر پہ علی کو کیوں لٹایا؟ کسی اور کو لٹا دیتے۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ اب پیغمبر اسلام کے پاس جبریل نازل ہوئے، اس چیز کو مد نظر رکھیے، جبریل نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد 2 انار لیے گئے کہ یا رسول اللہ ایک انار میں پورا انار آپ کا ہے اور ایک انار میں آدھا حصہ آپ کا ہے اور آدھا حصہ علی کا ہے۔ 2 انار ہیں کل، یعنی اس کا مطلب 3 حصے جو علی کے نبی کے ہیں اور ایک حصہ علی کا ہے۔ کہا اب مولا کائنات آئے، رسول نے خدا نے کہا کہ ابھی جبریل 2 انار دے کے گئے ہیں اور اس میں کہا 3 حصے نبی کے ہیں اور ایک حصہ علی کا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے سمجھ میں نہیں آئی، یہ عدالت نہیں سمجھ رہی، ایک بھائی 2 انار ہے تو کم از کم پورا حصہ برابر کا بٹنا چاہیے، عدالت تو یہی کہتی ہے۔ کہہ رہے کیا کروں؟ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو 2 انار میں سے 3 حصہ علی کے نبی کے ہیں اور ایک حصہ انار کا وہ جو ہے جناب امیر کا ہے۔ کہا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ جو ایک حصہ، یہ 3 حصے جو انار کے ہیں اس میں یہ میرے جو ہیں وہ پہلے سن لو کہ جو پورا انار کا حصہ ہے وہ میری رسالت کا ہے، میری رسالت کا حصہ ہے۔ اے علی آپ میری رسالت میں شریک نہیں ہیں، آپ میری رسالت میں شریک نہیں ہیں۔ کہا پھر دوسرا حصہ، انہیں توجہ کی، کہا دوسرا حصہ کہ جو آپ نے ہم کو دیا ہے، کہا اس انار میں ہمارے علم کا حصہ ہے اور اے علی آپ ہمارے علم میں برابر کے شریک ہیں۔ اب آپ ہمارے علم میں بڑے دیکھیں بہت ہی قیمتی جملے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں آپ ہمارے برابر کے شریک ہیں۔ تو ایک مرتبہ علی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میں اس انار کے حصے میں بھی شریک ہوتا، اگر میں رسالت کے مزاج میں شریک ہوتا، کاش میں ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے میں نبی جیسا ہوتا۔ یہ خیال پیدا ہوا، جیسے ہی خیال پیدا ہوا اللہ نے نگاہ کر قلب امیر المومنین پہ کہ تمہارے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ ایک دن کے لیے بھی اگر میں نبی ہوتا تو اس انار کے حصے میں شریک ہوتا۔ اے علی انار کے حصے میں نہ پڑیے، میں بناؤں گا آپ کو ایک دن کا نبی، ایک دن کے لیے میں بناؤں گا، کیونکہ آپ کی تمنا میں پوری کروں گا۔ کہا کیسے؟ کب وقت گزرتا گیا، جب ہجرت کا وقت آیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ مرتبہ نگاہ قدرت نے پھر وہی خیال کیا کہ اب رسول کہہ رہے ہیں کہ میں کس کو منتخب کروں جو اپنے بستر پہ لٹاؤں، دین کی حفاظت بھی کرنا ہے، دین کو بچانا بھی ہے۔ تو اللہ نے کہا اسی کو بلاؤ جو کل کا امیر ہے، اسی کو بلاؤ جو کل کا مددگار ہے، اسی کو بلاؤ جو مشکل کشا ہے، اسی کو بلاؤ جو جناب امیر ہے۔ ایک مرتبہ جب نبی علی کے دل میں خیال اٹھا تھا کہ پالنے والے کاش میں بھی ایک دن کے لیے نبی جیسا ہوتا، تو کہا ہجرت کے بستر پہ لٹال دو۔ ہجرت کے بستر پہ جیسے ہی لٹایا، تاریخ کری جب چادر اوڑھی تو رسالت جیسی اور عمل کیا تو وہ بھی رسالت جیسا۔ صلوات پڑھی محمد ایک اور بابا بلند صلوات۔ یہ ہے چادر رسالت اوڑھی۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ پیغمبر وہی علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، یا علی تمہارا خون میرا خون ہے، یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، یا علی تمہاری پوست میری پوست ہے، یا علی تمہارا معیار میرا معیار ہے، تمہارا ادب میرا ادب ہے، تمہاری صلح میری صلح ہے، تمہاری جنگ میرا جنگ ہے۔ تو ایک مرتبہ ندائے قدرت آتی ہے، واہ میرے حبیب آؤ علی عمل کرتے جائیں، تم بھی قصیدہ پڑھو ہم بھی قصیدہ پڑھیں، قصیدہ تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھیں۔ ایک مرتبہ کہا جا قصیدے کا مصرع دینا، تو کہا یا علی لحم کا لحمی، دموں کا دمی، حربوں کا حربی، فہموں کا فہمی، علموں کا علمی، علموں کا علمی۔ علی تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا نور میرا نور ہے، تمہارا شعور میرا شعور ہے، تمہاری فکر میری فکر ہے، تمہاری ہیبت میری ہیبت ہے، تمہارا زہد میرا زہد ہے، تمہارا صبر میرا صبر ہے، تمہارا یقین میرا یقین ہے، تمہارا ایثار میرا
میرا ایثار ہے، تمہاری عدالت میری عدالت ہے، تمہاری شجاعت میری شجاعت ہے، تمہارا ولولہ میرا ولولہ ہے، تمہارا دبدبہ میرا دبدبہ ہے، تمہارا وقار میرا وقار ہے، تمہارا ایمان میرا ایمان ہے۔ بھائی ایک مرتبہ جیسے ہی کہا اللہ نے آواز دی، اے میرے حبیب کیا اچھا قصیدہ پڑھا ہے، آؤ علی عمل کرتے جائیں، ہم بھی قصیدہ پڑھیں تم بھی قصیدہ پڑھو۔ وہ فرق یہ ہے کہ جو تم نے قصیدہ پڑھا وہ محدود حد میں پڑھا، میں لامحدود ہوں تو میرا قصیدہ بھی لامحدود ہوگا، میرا قصیدہ بلا محدود ہوگا۔ تو کہا اچھا تم نے کیا قصیدہ پڑھا؟ کہ علی کا خون میرا خون ہے، علی کا شعور میرا شعور ہے، علی کی فکر میری فکر ہے، علی کی ہیبت میری ہیبت ہے۔ تو اب میں بیان کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا حبیب سنو سنو، اگر جب تم نے کہا علی کا خون میرا خون، علی کا شعور میرا شعور، تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، پہلو جنب اللہ ہے، نفس نفس اللہ ہے، ذات علی ولی اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تاریخی جملے ہیں اور اس کے بعد سن لیجئے کہ علی کے فضائل کو یہی نہیں ٹھہرے، تاریخ کہتی ہے کہ آگے فضائل بڑھے۔ کہا کہ کیا؟ اب پوری توجہ رکھیے گا، اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، اسرافیل جاؤ علی کے پیتیانے کھڑے ہو جاؤ، اے ملائکہ جاؤ علی کے دائیں جانی کھڑے ہو جاؤ، بائیں جانی کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اب علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے قدموں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے پہلو پہ نظر کرنا بھی عبادت ہے، علی کے ہاتھوں کا بوسہ لینا بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد تاریخ نے پھر آگے پلٹ کے کہا قصیدہ یہی نہیں رکا، آگے بڑھا۔ وہ کیسے کہتے ہوئے؟ اب سنیے گا، ہر ایک چیز کے الفابیٹ ہوتے ہیں، ہر جگہ کے الفابیٹ ہوتے ہیں، عربی کے بھی الفابیٹ ہیں، الفابیٹ عربی کے بھی ہوتے ہیں، انگریزی کے بھی ہوتے ہیں۔ بچے کو اے فور سکھایا جاتا ہے کہ کیا ہے، بی فور سکھایا جاتا ہے کیا ہے، سی فور کیوں، اور اس کے بعد پکچر دکھا دی جاتی ہے کہ یہ پکچر بنی ہوئی ہے، یہ تصویر بنی ہوئی ہے، کہ اس کو تصویر کے ذریعے سے پکچر سمجھ میں آ جائے۔ جب لوگوں کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بہت دیر سے الفابیٹ رسول بتا رہے تھے کہ کبھی محمد کہہ کے کبھی علی کہہ کے یہ الفابیٹ بتا رہے تھے، تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو تاریخ کری ہے کہ رسول مباہلے میں پکچریں لے گئے کہ آپ سمجھ لو کہ دین کے محافظ کون ہے اور دین کے ناصر کون ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد، کیونکہ یہ ہے ذات امیر المومنین کہ جن کے فضائل سلسلے سے آگے بڑھائے گئے۔ خداوند عالم نے کس طریقے سے علی کے فضائل بیان کیے، کس طریقے سے مرکز بنایا، کس طریقے سے ایمان کو جگایا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ یہی نہیں، الفابیٹ سے علی کے فضائل سنیے۔ کس طریقے سے کہ جب کسی بچے سے گفتگو کی جاتی ہے تو ہائی اسکول کے لیول سے نہیں بات کی جاتی ہے، ہائی اسکول کے لیول سے بات نہیں کی جاتی، وہ کس لیول سے بات کی جاتی ہے؟ اس سے کے جی سے، نرسری سے اس کے سامنے الفابیٹ رکھتے ہیں کہ اے فور کیا ہے، بی فور کیا ہے، یہ سی فور کیا ہے۔ جب اس کو آپ کنورٹ کریں گے عربی میں تو ان کو حروف تہجی کہا جائے گا۔ پوری توجہ رکھیے گا، حروف تہجی کہا جائے گا۔ اور جو حروف تہجی کیا ہیں؟ الف با تا سا وغیرہ، ان سے آپ جو ہیں علی کے فضائل سنیے۔ تمام کائنات علی کے فضائل پڑھ چکی، پوری توجہ رکھیے گا۔ نبی قصیدہ پڑھ چکے، انبیاء قصیدہ پڑھ چکے، ہجرت کے بستر پہ سونے والے علی کا قصیدہ جب پڑھ چکے تو یہی الف با تا سا وغیرہ کھڑے ہوئے۔ الف نے دیکھا کہ اسد اللہ سو رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ الف نے کہا اسد اللہ سو رہا ہے، بے نے کہا باب بسم اللہ سو رہا ہے، تے نے کہا تکمیل کائنات سو رہا ہے، سے نے کہا ثابت قدم مولا سو رہا ہے، جیم نے کہا جبریل کا استاد سو رہا ہے، ہے نے کہا حیدر کرار سو رہا ہے، خے نے کہا خیبر کو فتح کرنے والا سو رہا ہے، دال نے کہا دین کا مرکز سو رہا ہے، زال نے کہا ذوالفقار کا مزداج سو رہا ہے، رے نے کہا رسول کی رسالت کی گواہی دینے والا سو رہا ہے، زے نے کہا زینت اسلام سو رہا ہے، سین نے کہا سلطان کائنات سو رہا ہے، شین نے کہا شیر خدا سو رہا ہے، سعاد نے کہا صابر امام سو رہا ہے، زہاد نے کہا ضمیروں کو میرے حکومت کرے وہ سو رہا ہے، توئے نے کہا تطہیر کا مرکز سو رہا ہے، زوئے نے کہا ظلم کا سر کو چلنے والا سو رہا ہے، عین نے کہا علی ابن ابی طالب سو رہا ہے، غین نے کہا غالب کل غالب سو رہا ہے۔ غین نے کہا
اس کے بعد یہی نہیں قصیدہ یہاں پہ ٹھہرا ہو بلکہ آگے بڑھ گیا. بھئی عین نے کہا علی ابن ابی طالب سو رہا ہے, غین نے کہا غالب کل غالب سو رہا ہے, فے نے کہا فاتح مرحب و انتر سو رہا ہے, قاف نے کہا قسیم النہر جنہ سو رہا ہے, کاف نے کہا کوثر کا مالک سو رہا ہے, قاف نے کہا قرآن کی حفاظت کرنے والا سو رہا ہے, اب توجہ رکھیے گا, قاف نے کہا قرآن کی حفاظت کرنے والا سو رہا ہے, لام نے کہا لا فتح الا علی لا صاحب اللہ ذوالفقار سو رہا ہے. ارے پوری توجہ رکھیے گا, میم تک پہنچی ہے بات, اب سنیے گا. لام نے کہا لا فتح الا علی لا صاحب اللہ ذوالفقار سو رہا ہے, میم نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا سو رہا ہے. لا صاحب اللہ ذوالفقار سو رہا ہے, میم نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا سو رہا ہے, نون نے کہا نصیری کا خدا سو رہا ہے, نون نے کہا نصیری کا خدا سو رہا ہے, واو نے کہا وجہ اللہ سو رہا ہے, ہے نے کہا ہاشمی چاند سو رہا ہے, ارے یہ نے کہا ید اللہ سو رہا ہے, یہ بڑی یہ نے کہا یاور اسلام سو رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد اس کے لیے شاعر آگے بڑھا. شاعر نے کہا جاننے کی حد تھی جہاں تک اسے جانا گیا. ارے توجہ رکھیے گا, جاننے کی حد تھی جہاں تک اسے جانا گیا. کون کہتا ہے کہ اس کے حق کو پہچانا گیا, کون کہتا ہے کہ اس کے حق کو پہچانا گیا. ہم علی کو اس لیے کہتے ہیں عبداللہ شریک, ایک ہی بندہ تو ہے جس کو خدا مانا گیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیونکہ یہ ہے زینت اسلام. اور اس کے بعد آج دنیا علی کے فضائل سے ٹکر لیتی ہے کہ ہم علی کے فضائل کو روک لیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے. ذکر علی اور ذکر حسین رک جائے یہ ممکن نہیں ہے, ذکر نبی کو رک جائے یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کی ضمانت کسی بشر نے نہیں لی ہے, بشر کو خلق کرنے والے خالق نے لی ہے. عزیزان گرامی آپ غور کریں گے, اگر دریا اس کو نہ چھیڑا جائے تو وہ اپنی سرحد پر بہتا ہے, اپنے حد پر بہتا ہے. پوری توجہ رکھیے گا, اپنے حد پر بہتا ہے, اپنی اوقات پہ رہتا ہے. لیکن اگر اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس پر باندھے جاتے ہیں, تو پھر وہی پانی جو آپ غرق کر رہے ہوتے ہیں وہی پانی آپ کو غرقاب کر جاتا ہے. پوری توجہ رکھیے گا, اس سے بہتر فضائل امیر المومنین اسلام کے سلسلے سے نہیں ہے. جب تک دریا اپنی حدود میں رہے تو سمجھ لیے گا کہ یہ اپنے لمیٹ میں چل رہا ہے. لیکن جہاں اس سے چھیڑ چھاڑ کی گئی, جہاں روک کی گئی, جہاں ٹوکا گیا, جہاں روکا گیا, تو وہاں تاریخ کہہ رہی ہے اسی دریا کے اوپر جب باندھے تو اسی پانی میں اتنی جسارت پیدا ہوئی کہ اس نے ابلنا شروع ہوا. جب ابلتا گیا تو اس نے باندھ کو توڑا, پھر وہاں پہنچا جہاں پہلے نہیں پہنچا تھا. اب دکھاؤں ذکر امام حسین. یزید نے سوچا تھا کہ ذکر حسین سے یہیں تک ہو رہا ہے, لیکن جب دشمنیاں آگے بڑھتی گئیں, حکومتیں آگے بڑھتی گئیں, ذکر حسین کو روک دیں. ابھی تک ذکر حسین دربار یزید میں ہو رہا تھا, دربار شام میں ہو رہا تھا, دربار مکہ میں ہو رہا تھا, دربار مدینہ میں ہو رہا تھا. اب لیکن اسی ذکر حسین نے آگے جو بچ کے باندھے گئے, لوگوں نے باندھے کہ اس کو آگے نہ بڑھنے دو. اسی سیلاب نے ایک نیا موڑ لیا, وہ یہ لیا اسی ذکر حسین کے فضائل نے اتنا بلند ابلنا شروع ہوا, اتنا ابلا کہ جہاں پہلے نہیں پہنچا تھا وہاں ذکر حسین پہنچ گیا. امریکہ میں بھی ذکر حسین, شام میں بھی ذکر حسین, یورپ میں بھی حسین, ذکر حسین, فرانس میں ذکر حسین. معلوم یہ ہوا کہ پانی جہاں نہیں پہنچا تھا وہاں پہنچ گیا. صلوات پڑھیے محمد. کیونکہ حسین کی
نہیں سکتا ہے، کیونکہ جس کی عباس ضمانت لے لیں جی، کیونکہ عباس ہے وفادار، کیونکہ تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب عباس آتے تھے تو ان کی ہیبت اتنی ہوتی تھی کہ کوئی ان کے سامنے نگاہ ملا نہیں سکتا تھا۔ کیا شاعر پھر ہمیں محترم ساغر خیامی صاحب نے یہاں پہ عجب انداز سے کہا کہ دریاؤں کی چلتی ہے روانی میرے پیچھے، دریاؤں کی چلتی ہے روانی میرے پیچھے، رہتی ہے وفاؤں کی کہانی میرے پیچھے، رہتی ہے وفاؤں کی کہانی میرے پیچھے، اتراؤ نہ اس پہ کہ میرے ہاتھ نہیں ہے، کہہ دوں تو چلا یہ پانی میرے پیچھے، کیونکہ یہ ہے عباس۔ اور عزیزان گرامی یہی نہیں، عباس تو وہ علی کا نگینہ ہے کہ جس کو علی نے مانگا تھا، ہو بہو سیرت میں جس طریقے سے حسین نے نانا کی شبیہ مانگی تھی، ویسے ہی علی نے اپنے ہو بہو اپنی شکل مانگی تھی، عباس اسی شکل میں آئے۔ اور اس کے بعد پھر یہیں سے سنیے، اب میں آج اس مجلس کو ذرا سا رنگ بدل رہا ہوں، کیونکہ جناب عباس علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنا ہے کہ جناب عباس جس سے علی مانگے وہ کیسا ہوگا۔ شب نماز شب کا نتیجہ عباس ہے، ہو بہو شکل علی میں نمودار، نہ جلالہ دبدبہ ولولہ ویسے ہی حوصلہ۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ جیسے یہیں پہ ہمیں محترم نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ کیا فضیلت ہے، کیا مرتبہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اے قلم حضرت عباس کی مدحت لکھ دے۔ پوری توجہ رکھیے گا مجمع کہ اے قلم حضرت عباس کی مدحت لکھ دے، سر جھکا اور میرے ممدوح کی عظمت لکھ دے، پڑھ کے ناد علی تفسیر شجاعت لکھ دے، جو کسی نے نہ لکھی ہو وہ فضیلت لکھ دے، جو کسی نے نہ لکھی ہو وہ فضیلت لکھ دیں، سرخیاں ہیبت عباس سے دھانی ہو جائیں، ارے گھور کے دیکھے پہاڑوں کو تو پانی ہو جائے، عزیزان گرامی گھور کے دیکھے پہاڑوں کو تو پانی ہو جائیں۔ عزم کہتا ہے کہ عظمت بھی علی جیسی ہے، حضور صفین یاد ہے نا کہ جب تاریخ کری چہرے پر نقاب کو الٹا تو امیر المومنین نے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، تاریخ کری لشکر یہ پریشان تھا کہ یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے، لیکن اب کہہ رہے سنیے گا مسئلہ کہ کہتے ہیں عزم کہتا ہے کہ عظمت بھی علی جیسی ہے، ہاتھ بتلاتا ہے ضربت بھی علی جیسی ہے، صرف صورت نہیں سیرت بھی علی جیسی ہے، ہاں صبر کہتا ہے جلالت بھی علی جیسی ہے، ہو بہو خالق اکبر کے ولی لگتے ہیں، ارے بند آنکھوں سے بھی دیکھو تو علی لگتے ہیں، صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، کیونکہ مسئلہ علم اور نصرت کرنے والے کربلا میں محسن جو تھے وہ یہی لوگ تھے کہ جس طریقے سے دین کو بچایا۔ اور تاریخ نے لکھا کہ ایسی باکمال شخصیتیں کہ جس نے اپنے اوپر تو ضربیں کھائیں مگر اسلام کو ڈیمیج نہیں ہونے دیا۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اب بہت سخت دن ہیں، اہل بیت کے اوپر بہت سخت دن گزرے ہیں۔ آج 2 معصوموں کی شہادت کا دن ہے، جناب رسول خدا کا، کل امام حسن السلام کا تذکرہ کر چکا ہوں، لیکن جب رسول اس دنیا سے جانے لگے تو پھر یہیں پہ جد امجد پڑھا کرتے تھے کہ جناب فاطمہ زہرا کو بلایا، بیٹی بیٹی میرے پاس قریب آؤ۔ کیا بات ہے بابا؟ کہا بیٹی فلاں حجرے میں ایک صندوق رکھا ہے، اس میں ایک گٹھری ہے، اس کو لے آؤ۔ اب جو کہنا تھا پیغمبر اسلام نے وہ گٹھری کو لیا، کھولا، کھولنے کے بعد اس میں کچھ کفن رکھے ہوئے، کچھ کفن رکھے ہوئے تھے، زہرا کو دیا، کہا زہرا یہ کفن تمہارا ہے، یہ زہرا کفن تمہارا ہے۔ دوسری منزل آئی، کہا پھر جو ہے حسن کی طرف مخاطب ہوئے، حسن یہ کفن تمہارا، حسن یہ کفن تمہارا۔ پھر تیسری منزل آئی، علی کی طرف مخاطب ہوئی، کفن ہمارا ہے، یہ علی کفن تمہارا ہے۔ لیکن آخری منزل آتی یہ کفن میرا ہے، امام حسین اسلام بیٹھے ہوئے۔ جہاں فاطمہ زہرا نے کہا کہ بابا نے میرے حسین کو کفن نہیں دیا، آپ نے میرے حسین کو کفن نہیں دیا؟
کہا بیٹی کفن اس کو دیا جاتا ہے جس کے لاشے کا غسل ہوتا ہے، تمہارے لال کا غسل نہیں ہوگا۔ کربلا کے میدان میں تمہارا حسین 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہے گا۔ ماں نے کہا پالنے والے میرا حسین تو ہمیشہ سے غریب رہا، ارے جب پیدا ہوا تو تب بھی میں نے اسے گرنے نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، حائض پہ رونے والے بھی نہ ہوں گے، حائض بچے کو دفن کرنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، تسلی دی جاتی ہے، ادھر تسلی کے لیے ارشاد ماں دیتے ہیں، اے زہرا کہ اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے جس کے بچوں پہ روئیں گے، اس کی عورتیں اس کے عورتوں پہ روئیں گی، جس کے مرد اس کے مردوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں پہ روئیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ نے غور کیا ہے کہ حسین جیسا مظلوم کون گزرا ہے؟ تاریخ بتائیے کہ حسین جیسا کوئی مظلوم گزرا۔ آج ہمارا کہا گیا تھا کہ چلتے وزراء صاحب جناب سکینہ اور جناب اکبر کا تذکرہ کر دے، تو میں آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شبیہ پیغمبر ہے کہ جس کا تاریخ نے لکھا کہ ہو بہو اپنے نانا سے مشابہ تھے۔ عزادارو، جب حسین سے یہ بیٹا رخصت ہوا ہے، کچھ دور چلنے لگا ہے، تو حسین کے جملے کیا تھے؟ یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا، میرے لال آہستہ، میرے نظر آہستہ، میرے جانے جگر آہستہ، جانے پدر آہستہ، میرے لال علی اکبر آہستہ۔ یہ کہتے ہیں علی اکبر کے کانوں میں آواز ایسے آئی جیسے کوئی زمین پر گرا ہو۔ اب جو مڑ کر دیکھا، حسین کمر پکڑے ہوئے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ واہ علی اکبر، واہ علی اکبر۔ بچہ جلدی سے کود کر آتا ہے اور دوڑ کے کہتا ہے بابا آپ نے مجھے اجازت دے دی تھی تو کیوں آئے؟ اے بابا آپ نے جب اجازت دے دی میدان کی تو میرے پیچھے پیچھے کیوں آئے؟ امام حسین السلام کو جواب دیا، امام حسین السلام نے کہا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تم سمجھ لیتے کہ 18 برس کا پالا ہوا جوان جب بوڑھا باپ سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ عزادارو بس سن لیجیے، تاریخ کریے کہ آواز دی علی اکبر نے، بابا آپ کو ہمارے سر کی قسم ہے جب پلٹ کر جائیے اور جا کے سائے میں بیٹھ جائیے، میں اس وقت تک جاؤں گا نہیں جب تک آپ نہ بیٹھ جائیں سائے میں۔ علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ لیکن بیٹا ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا بیٹا جب تک سامنا رہے تب تک مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ عزیزان گرامی، میں آج سے پوچھنا چاہتا ہوں، صاحبان اولاد تشریف فرمائے، جب جوان بیٹا گھر سے نکلتا ہے کسی سفر کے لیے تو باپ اگر بوڑھا ہوتا ہے تو پلٹ کے یہی کہتا ہے بیٹا جب تک سامنا رہے تب تک مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اللہ اکبر، حسین پہ کیا گزر گئی ہوگی جب جوان بیٹے نے یہ آواز دی ہوگی بابا علیکم من السلام، میرا سلام آخر قبول کریے۔ راوی کہتا ہے حسین کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے، آواز دیتے جاتے تھے علی علی علی۔ کہا کہ مولا کس علی کو پکار رہے ہو؟ کہ میں اس علی کو پکار رہا ہوں جو نجف میں سو رہا ہے کہ بابا علی آئیے میرے بازو پکڑ کر جوان میت تک پہنچا دیجئے۔ حسین کے بازوؤں میں اب طاقت نہیں ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایھا منقلب۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ بار الہ مجھے تو قبول فرما، بار الہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما دے، جو محتاج ان کی محتاجی کو دور فرما۔ بار الہ امام زمانہ اسلام کا ظہور ہو جائے اور ہمارے مراجع اکرام کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو حفاظت فرما، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں ان کی حفاظت فرما۔ بار الہ جلد سے جلد اس کرونا کو وبا کو بلند دفع فرما۔ بار الہ بحق محمد اور علیہ السلام میں ہمارے روزوں کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع کی حفاظت فرما، اور جن لوگوں نے بھی یہاں تعاون لیا ہے خداوند عالم ان کو از غیب سے عطا فرما، اور انشاءاللہ سال آئندہ اس سے بلند پیمانے پہ یہ اشرا ہو اور خمسہ ہو، اور خداوند عالم تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔